ایسا بہت کم دیکھنے کو ملا ہے کہ چائنا کے وزٹ کے دوران پاکستان کے پرائم منسٹر کے ساتھ ساتھ آرمی چیف بھی موجود ہوں چائنیز پریزیڈنٹ سے ملاقات کے لیے، لیکن اس بار ہم نے دیکھا کہ شہباز شریف جب شی جن پنگ سے ہاتھ ملا رہے تھے تو ان کے ساتھ آرمی چیف عاصم منیر بھی تھے اور انہوں نے بھی سول کپڑوں میں چائنیز پریزیڈنٹ سے ملاقات کی اور ہائی لیول میٹنگز اٹینڈ کی۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے پاکستان اور چائنا کی جوائنٹ سٹیٹمنٹ۔ اس میں ہم دیکھیں گے کہ سی پیک کے حوالے سے چائنا نے کیا سرپرائز دیا ہے۔ پاکستان اور چائنا کے درمیان وہ کون کون سے کی ایریاز ہیں جہاں پر چائنا نے کنفیوژن ختم کر دی ہے اس جوائنٹ سٹیٹمنٹ کے ذریعے، اس پر ہم نظر ڈالیں گے۔ اور اس کے ساتھ ہی پاکستان کے ایک بہت ہی زبردست، بہت ہی ایکسپیرینس پولیٹیشین ہے مشاہد حسین، ان کا تبصرہ دیکھیں گے کہ انہوں نے پاکستان اور چائنا کے حوالے سے کیا بات کی ہے جوائنٹ سٹیٹمنٹ کے حوالے سے۔ پاکستان اور چائنا کا فیوچر کیا ہوگا، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بہت سی چیزیں کلیریفائی ہو جائیں گی۔ پاکستان اور چائنا کی فیوچر ڈائریکشن، تو آئیے دیکھتے ہیں اس جوائنٹ سٹیٹمنٹ کو۔ تو دونوں سائڈز نے اپنے ویوز ایکسچینج کیے تھے پاکستان اور چائنا کے جو بائی لیٹرل ریلیشنز ہیں اس کے پورے سپیکٹرم کو دیکھتے ہوئے، یعنی پورے سپیکٹرم پر بات چیت ہوئی ہے، کمپلیٹلی اس کو کور کیا گیا ہے، ایک ایک ایریا کو دیکھا گیا ہے، اور یہ تقریباً 32 پوائنٹس پر مبنی جوائنٹ سٹیٹمنٹ تھی جس نے سب کچھ کھول کر رکھ دیا ہے۔ اس میں دونوں کے میوچول تعلقات سے لے کر ریجنل سچویشن اور انٹرنیشنل لینڈسکیپ سب کو کور کیا گیا ہے۔ سب سے پہلے پوائنٹ میں دونوں ممالک پاکستان اور چائنا نے اس بات کو کلیریفائی کیا ہے کہ پاکستان اور چائنا آل ویدر اسٹریٹجک کوآپریٹو پارٹنرز ہیں، یعنی ہر موسم کے پکے دوست، اسٹریٹجک پارٹنرز، آئرن کلیڈ فرینڈز، اور دونوں ملکوں نے ہر سچویشن میں ایک دوسرے کی مدد کی ہے۔ چائنیز سائیڈ نے مینشن کیا کہ پاکستان اور چائنا کا ریلیشن شپ چائنا کے فورن ریلیشنز میں ایک پرائیورٹی ہے، جبکہ پاکستان نے مینشن کیا کہ پاک چائنا فرینڈ شپ پاکستان کی فورن پالیسی کا کارنر سٹون ہے۔ چائنیز سائیڈ نے پاکستان کو مبارکباد پیش کی جنرل الیکشنز کے حوالے سے اور نئی گورنمنٹ کے ساتھ مل کر چلنے کا عزم کیا۔ انہوں نے کہا کہ اس حوالے سے ہم پاکستانی گورنمنٹ کے ساتھ مل کر پاکستان کے لوگوں کی مدد کرنا چاہتے ہیں، پاکستان کی جو سوشو اکنامک ڈیولپمنٹ ہے اس میں اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں، اس میں اسٹیبلٹی اینڈ سیکیورٹی، یونٹی اور پیس شامل ہیں۔ پاکستان نے اس ایرا میں چائنا کی میجر ڈیولپمنٹ اچیومنٹس کو اپریشیٹ کیا کہ جس طرح اس دور کے اندر چائنا نے ترقی کی ہے۔ پاکستان نے چائنیز لوگوں کو نیک تمناؤں کا پیغام بھجوایا اور انہوں نے کہا کہ چائنا کی ترقی اسی طرح برقرار رہے گی چائنا کی اسٹرانگ کمیونسٹ پارٹی کے اندر۔ پاکستان نے سپورٹ کی چائنا کی ون چائنا پالیسی کے حوالے سے، جو تائیوان کا بیسیکلی ایشو ہے کہ تائیوان کہتا ہے کہ ہم ایک انڈیپینڈنٹ چائنا ہیں، یعنی ہم ایک دوسرا چائنا ہیں۔ پاکستان نے کہا چائنا صرف ایک ہی ہے، ون چائنا پالیسی کی بڑی بات ہوتی ہے، اور انٹرسٹنگلی آفیشیلی ابھی امریکہ بھی ون چائنا پالیسی پر ہی یقین رکھتا ہے، لیکن وہ ویسے تائیوان کو پرووک کرتے رہتے ہیں۔ لیکن امریکنز بھی کہتے ہیں کہ ہم ون چائنا پالیسی کو مانتے ہیں، اور ون چائنا پالیسی 1971 کی بات چیت کا نتیجہ ہے امریکہ اور چائنا کے درمیان جو پاکستان نے میڈیٹ کروائی تھی۔ تو چائنا کو ویسٹ سے کنیکٹ کروانے میں بھی پاکستان نے ایک برج کا کردار ادا کیا ہوا ہے، اور اس کے علاوہ پاکستان نے چائنا کی مزید سپورٹ کی کہ جو دوسرے ایشوز ہیں جن پر چائنا پر تنقید ہوتی ہے امریکہ کی طرف سے اور ویسٹرن ورلڈ کی طرف سے، جو شینجیانگ، ہانگ کانگ اور ساؤتھ چائنا سی کا جو ایشو ہے، پاکستان نے کہا کہ ہم اس میں چائنا کے ساتھ کھڑے ہیں اور چائنا کے سٹینس کو سپورٹ کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ دونوں سائڈز نے کنڈیم کیا چائنیز ورکرز پر اٹیک جو کہ داسو ڈیم سائٹ کے قریب ہوئے ہیں۔ یہ 2 حملے ہو چکے ہیں جس سے چائنا بہت زیادہ ڈسٹرب ہے۔ اس سے پہلے بھی چائنا نے کلیئر پیغام بھجوایا ہوا ہے پاکستان کو کہ پاکستان اس حوالے سے کلیئر ایکشنز لے۔ اس جوائنٹ سٹیٹمنٹ میں بھی چائنا نے کہا ہے کہ ہم امید کرتے ہیں کہ پاکستان اس حملے کے جو پورے ملزمان ہیں ان کو کیفر کردار تک پہنچائے گا اور ہمارے ورکرز کی سیکیورٹی کو یقینی بنائے گا۔ پاکستان نے بھی ہمیشہ کی طرح وہی کمٹمنٹ کی ہے کہ ہم چائنیز ورکرز کی سیکیورٹی کو مد نظر رکھیں گے اور اس کو ٹاپ پرائیورٹی بنائیں گے۔ اس کے علاوہ بات چیت ہوئی افغانستان کے حوالے سے۔ افغانستان کے حوالے سے بھی دونوں ممالک نے اس بات پر زور دیا کہ افغانستان کو دہشت گردی کا اڈا نہیں بننا چاہیے اور پوری دنیا کو افغان سیٹ اپ سے منہ نہیں پھیرنا چاہیے، اور افغانستان کو بھی چاہیے ایک انکلوسیو گورنمنٹ بنانے میں اپنا کردار ادا کرے، اور افغانستان کا جو کرنٹ عبوری رجیم ہے اس سے کانسٹنٹ کمیونیکیشن چینلز
کھلے رکھنے پر اتفاق ہوا ہے کہ ان سے بات چیت جاری رکھنی چاہیے. چائنا تو یہ کر رہا ہے, پاکستان تھوڑا سا پیچھے ضرور ہٹا ہے. شاید یہ چائنا نے انڈائریکٹ میسج دیا پاکستان کو کہ ان سے جو کمیونیکیشن لائنز ہیں ان کو بند نہ کیا جائے, کیونکہ چائنا ان کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتا. چائنا نے یہاں پر اب امریکہ کے راستے روکنے ہیں فیوچر کے لیے, تو چائنا اب ان سے ٹریڈ, اکانومی اور دوسری چیزوں کی اب بات کر رہا ہے جو کہ ہم نے اس ویڈیو میں ایکسپلین کی ہوئی ہیں. چائنا بڑا اب سیریس لے رہا ہے افغانستان کو, اس لیے چائنا نے کہا ہے کہ ان سے بات چیت کے دروازے بند نہیں کرنے چاہیے. اور دہشت گردی کے حوالے سے دونوں ممالک نے زیرو ٹالرنس کی بات کی ہے کہ کوئی اس حوالے سے کچھ برداشت نہیں کیا جائے گا. اب بات کرتے ہیں پاکستان اور چائنا کے درمیان پچھلے 10 سالوں میں ہونے والی سب سے امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ کے بارے میں. سی پیک, بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ چائنا سی پیک کو بھول گیا ہے, چائنا بہت غصے میں ہے, چائنا ورکرز کی سیکیورٹی کا مطالبہ کر رہے ہیں اور چائنا نے سی پیک کو بند کر دیا ہماری حرکتوں کی وجہ سے. لیکن خوشخبری یہ ہے کہ سی پیک از بیک آن ٹریک, اور یہ مشاہد حسین سید بھی کہہ رہے ہیں, جو کہ ویسے تو نون لیگ کے ہیں لیکن یہ بڑی کڑی تنقید کرتے ہیں اس گورنمنٹ کی پالیسیز کے حوالے سے, اور وہ ہمیشہ پرو ریجن پالیسیز کی بات کرتے ہیں کہ ہمیں ریجن میں پہلے دیکھنا چاہیے. تو انہوں نے کہا ہے کہ سی پیک از بیک آن ٹریک. اب انہوں نے یہ کیوں کہا ہے؟ دونوں ملکوں نے کہا ہے کہ سی پیک ایک پائنیئر پروجیکٹ ہے چائنا اور پاکستان کے تعلقات میں, اور یہ بی آر آئی کا بھی ایک پائنیئر پروجیکٹ ہے. بی آر آئی کا بھی امپورٹنٹ پروجیکٹ قرار دیا ہے اور فل سپیڈ سے اس پر کام جاری رکھنے کا عزم ظاہر کیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ سی پیک کا جو اپ گریڈڈ ورژن ہوگا وہ ایک گروتھ کوریڈور ہوگا, یعنی اس کوریڈور کے ساتھ ساتھ لوگوں کی زندگیاں بدلی جائیں گی, اسپیشل اکنامک زونز بنائے جائیں گے, ٹریننگ انسٹیٹیوٹس بنائے جائیں گے, سڑکوں کا جال بچھایا جائے گا, گرین زون بنائے جائیں گے, ایک لائیولیہڈ انہینسنگ کوریڈور ہوگا, یعنی کہ سی پیک کے ساتھ ساتھ زندگیاں بہتر ہوں گی. یہ بی آر آئی کا ایک ہائی کوالٹی پروجیکٹ ہوگا جو ایگزیمپلری پروجیکٹ ہوگا باقی منصوبوں کے لیے. یہ ایک بہت بڑی بات ہے کہ سی پیک کے حوالے سے اتنی بڑی بڑی باتیں ہو رہی ہیں. ویسے تو یہ باتیں ہم نے 9 سال پہلے بھی سنی تھیں, لیکن یہ نئے عزم سے ان باتوں کو کیا جا رہا ہے. اس لیے مشاہد حسین صاحب کہہ رہے ہیں شاید کہ سی پیک از بیک آن ٹریک, کہ 2020 میں جو سلو ڈاؤن ہم نے دیکھا کورونا کی وجہ سے, پھر پاکستان میں حکومت کی تبدیلی جب ہوتی ہے اس میں بھی بہت سے کام رک گئے, پھر سیلاب آ گئے 2022 میں. یہ بہت سی چیزوں نے سی پیک کو سلو ڈاؤن کیا, اور اس میں پاکستان کی اکانومی کا بھی ایک بہت بڑا کردار تھا, پاکستان کی پور پالیسیز کا بہت بڑا کردار تھا کہ سی پیک پر ہمیں کوئی ڈیولپمنٹ نظر نہیں آ رہی. کام آہستہ آہستہ ضرور ہو رہے ہیں, ڈیمز بھی بن رہے ہیں چائنا کی مدد سے, لیکن جس سپیڈ کا ہم نے سوچا تھا, جس لیول کا کام ہم نے سوچا تھا, وہ ہمیں ابھی نظر نہیں آیا. تو انہوں نے یہی کہا ہے کہ اب ہم ہائی کوالٹی بلڈنگ سی پیک کی طرف جائیں گے جو ایک ایگزیمپلری پروجیکٹ ہوگا. اور اس حوالے سے ML1 پروجیکٹ کا بھی ذکر ہوا ہے, اسپیشلی یہ 10ویں پوائنٹ میں, کہ سی پیک کا یہ بڑا امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے. یہ ایک ریلوے لائن ہے جس کو ہم 2019 سے کور کر رہے ہیں, جب سی پیک کا فیز 2 سٹارٹ ہونا تھا, لیکن کورونا آ گیا تھا, تو 2019 میں ہی یہ سٹارٹ ہونا تھا, اس میں ML1 بنی تھی. تو اس لیے اس میں لکھا ہے کہ فیزڈ مینر میں اس کا آغاز کیا جائے گا, پوری جو فائنینسنگ ماڈیلٹیز ہیں ان کو پرکھا جائے گا, پورا طریقے سے اس کو اسٹڈی کیا جائے گا, جلد بازی نہیں کی جائے گی, فیزڈ مینر میں اس کا آغاز کیا جائے گا, فیز ٹو فیز. اس کے علاوہ کراکرم ہائی وے کا رائے کوٹ تھاکوٹ جو سیگمنٹ ہے اس کی بھی بات ہوئی ہے, تاکہ پاکستان اور چائنا کے درمیان جو لینڈ کنیکٹیویٹی ہے وہ مزید سموتھ ہو. اس کے علاوہ جو خنجراب سوست پاس ہے جو کہ ڈرائی پورٹ ہے, یہ 2 بڑے امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں, یہاں سے پاکستان چائنا کو کنیکٹ کرتا ہے. یہ ایک ڈرائی پورٹ ہے, اس کی اپ گریڈیشن کی بھی بات ہوئی ہے کہ یہاں سے بہت زیادہ سکوپ ہے, بہت زیادہ پوٹینشیل ہے پیپل ٹو پیپل کنیکشن کا. مقامی تاجر اس سے بہت زیادہ بینیفٹ اٹھا سکتے ہیں, اور انہوں نے پاسٹ میں اٹھایا بھی ہے. تو اس کو اپ گریڈ کر کے, خنجراب سوست پاس کو اپ گریڈ کر کے بہت سے اور بینیفٹس بھی ہم حاصل کر سکتے ہیں. پاکستان اور چائنا مل کر چاہتے ہیں کہ خنجراب اور سوست پاس کو سال کے 365 دنوں میں ایکٹیو رکھا جائے. اس کے علاوہ گوادر پورٹ کی جو سگنیفیکنس ہے اس پر بات چیت ہوئی کہ گوادر پر بہت سے ڈیولپمنٹ پروجیکٹس ان پر کام ہو رہا ہے. گوادر ایک کی پوائنٹ ہے دونوں ممالک کو کنیکٹ کرنے کا, ٹریڈ کو ایگزیکیوٹ کرنے کا, ایک امپورٹنٹ نوڈ ان کراس ریجنل کنیکٹیویٹی اس میں لکھا ہوا ہے, یعنی یہ ریجن کو ملاتا ہے. یہ اتنا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. یہ عریبین سی سے کنیکٹ کرتا ہے چائنا کو, اور عریبین سی کے پاس مڈل ایسٹ بھی ہے اور افریقہ بھی ہے. تو سی پیک کے یہ اوریجنل آئیڈیا میں شامل ہے کہ چائنا کی جتنی مینوفیکچرنگ ہے وہ سی پیک کے ذریعے گوادر پورٹ سے
اپنی ایکسپورٹس کرے مڈل ایسٹ اور افریقہ کو، اور اس سے پاکستان کو بھی فائدہ ہوگا اسی ایگزسٹنگ انفراسٹرکچر سے کہ پاکستان انہی ٹریڈ لائنز اور اسی انفراسٹرکچر کو یوز کرتے ہوئے نہ صرف مڈل ایسٹ اور افریقہ سے کنیکٹ کر سکتا ہے بلکہ چائنا اور سینٹرل ایشیا سے بھی، اور اگر افغانستان کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے تو پاکستان پھر یورپ کو بھی کنیکٹ کر سکتا ہے، اور گوادر کا جو نیا انٹرنیشنل ایئرپورٹ ہے وہ بھی پایہ تکمیل تک پہنچنے والا ہے، اس کو بھی مینشن کیا گیا ہے کہ اس پر بھی کام تیزی سے جاری ہے، اور گوادر میں جو اوور آل انفراسٹرکچر ہے اس کو بھی اپ گریڈ کرنے کی بات چیت ہوئی ہے تاکہ اس امپورٹنٹ کوسٹل سٹی کا پوٹینشیل میکسیمائز کیا جائے، ایک ٹرانس شپمنٹ ہب ہو جہاں پر ایک پراپر شپ یارڈ ہو۔ اس کے علاوہ سی پیک کے انڈر انڈسٹریل کوآپریشن کے حوالے سے بات چیت ہوئی ہے، اسپیشل اکنامک زونز پر بات چیت ہوئی ہے کہ جب ان کا قیام عمل میں لایا جائے گا یہ پاکستان کی ایکسپورٹس کو بڑھانے میں اپنا کردار ادا کریں گے، اور میں یہ بات ہر دفعہ کرتا ہوں کہ میں اس سوال کا جواب ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہوں کہ اسپیشل اکنامک زونز کو ہم کب مٹیریلائز کریں گے، کب اس کے پوٹینشیل کو ہم یوٹیلائز کریں گے کہ یہ یہاں پر جو چیزیں بن رہی ہوں گی پاکستان کی ایکسپورٹس بھی اس سے بڑھیں۔ سی پیک کا الٹیمیٹ مقصد تو یہی ہونا چاہیے نا کہ پاکستان کی ایکسپورٹس بڑھیں، نہ کہ ہم چائنا کی ایکسپورٹس کو فیسیلیٹیٹ کرتے رہیں، اس کو تو ہم نے کرنا ہی کرنا ہے، لیکن ہم اپنی کیپیسٹی بھی بڑھائیں چیزوں کو بنانے کی، چیزوں کو مینوفیکچر کرنے کی، اور انہی ٹریڈ روٹس کو استعمال کریں۔ تو اس حوالے سے میں نے کئی پالیسی میکر سے بات چیت کی ہوئی ہے، انہوں نے کہا کہ الٹیمیٹ ایجنڈا یہی ہے، لیکن پایہ تکمیل تک کب پہنچنا ہے وہ تبھی پہنچنا ہے جب پریکٹیکل سٹیپس لیے جائیں گے پاکستان کی جانب سے۔ اور اس میں چائنا نے ایون یہ بھی کہا ہے کہ ہم تیار ہیں کہ چائنیز انویسٹرز آئیں چائنا سے پاکستان کی انڈسٹریز میں انویسٹ کریں، یعنی پاکستان کی مینوفیکچرنگ کو بڑھانے میں وہ مدد کریں۔ چائنیز اس لیول تک تیار بیٹھے ہیں آپ کی مدد کرنے میں کہ ہم پاکستان کی ایکسپورٹس بڑھانے کے لیے اپنے ایکسپرٹس بھیج دیں گے، آپ یہ اسپیشل اکنامک زونز لگائیں بس۔ اور اس حوالے سے یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ پاکستان نے ایگری کیا ہے کہ اپنے جو بزنس انوائرمنٹ ہے اس کو آپٹیمائز کرے گا۔ یہی جو بات ہم تنقید کرتے رہتے ہیں نا کہ پاکستان کی ریاست کیوں نہیں اپنے بزنس ماحول کو صحیح کرتی، یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ پاکستان ایگریڈ ٹو آپٹیمائز اٹس بزنس انوائرمنٹ اینڈ پالیسی فریم ورک ٹو فردر فیسیلیٹیٹ چائنیز انویسٹمنٹ، یعنی کہ پاکستان کو بھی اپنے بزنس ماحول کو درست کرنا ہوگا، اور وہ کیسے ہوگا؟ یہ جب حملے کم ہوں گے، جو پاکستان کی پولیٹیکل انسٹیبلٹی کم ہوگی، ہماری کچھ اچھی ریفارمز ہوں گی اکانومی میں۔ اس کے علاوہ چائنا مائننگ انڈسٹری میں بھی پاکستان کے ساتھ کوآپریٹ کرنا چاہتا ہے، اور پاکستان میں منرلز کا جو ایک ذخیرہ ہے اس کو ایکسٹریکٹ کرنے میں بھی چائنا نے کہا ہے کہ چائنیز کمپنیز انویسٹ کرنے کو تیار ہیں۔ اس کے علاوہ چائنا نے یہ بھی آفر دے دیا کہ ہم آپ کی آئل اینڈ گیس ایکسپلوریشن کے لیے بھی تیار ہیں، پاکستان کی جو آف شور فیلڈز ہیں یعنی سمندروں کے اندر جو آئل اینڈ گیس کے ذخیرے ہیں ہم اس کی ایکسپلوریشن کرنے کے لیے بھی تیار ہیں۔ ہسٹوریکلی ہم نے دیکھا کہ ہم اس طرح کے معاہدے امریکن کمپنیز کو دیتے ہیں، لیکن یہاں پر چائنا نے آپ کو یہ بھی آلو برانچ آفر کر دی ہے کہ ہم آپ کی آئل اینڈ گیس ایکسپلوریشن میں مدد کر سکتے ہیں۔ اس میں آف شور آئل ریزروز ہیں اور گیس بلاکس جو پاکستان کے اندر ہیں بلوچستان میں اور کے پی میں۔ اس کے علاوہ جو زرعی تعاون ہے ایگریکلچر کوآپریشن اس کو بڑھانے پر بھی اتفاق ہوا ہے۔ دونوں نے آئی ٹی سیکٹر میں اپنے کولیبوریشن کو بڑھانے کی بات کی ہے، جس میں کمیونیکیشن انفراسٹرکچر اس کو لگانے کی بات کی ہے، 5G میں کوآپریشن کی بات کی ہے، بگ ڈیٹا، کلاؤڈ کمپیوٹنگ اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس۔ پاکستان اور چائنا ایک انوویشن کوریڈور بنانا چاہتے ہیں۔ اس کے علاوہ پاکستان اور چائنا کے درمیان جو کلین انرجی کے معاہدے ہیں ان پر بھی بات چیت ہوئی ہے، جس طرح چائنا پاکستان کے اندر ڈیفرنٹ ہائیڈرو پاور پروجیکٹس میں کام کر رہا ہے، اپنے انجینئرز کے ذریعے پاکستان کے ڈیمز کو کمپلیٹ کر رہا ہے۔ ابھی ایگزسٹنگ سیٹ اپ کی بات کریں تو جتنے بھی میجر 10 سے اوپر ڈیمز بن رہے ہیں، جتنے بھی ہائیڈرو پاور پروجیکٹس بن رہے ہیں وہ سارے چائنا کی مدد سے بن رہے ہیں، کشمیر میں، گلگت بلتستان میں اور کے پی میں۔ فری ٹریڈ ایگریمنٹ کی بات ہوئی ہے کہ اس کا جو پارٹ 2 سائن ہوا تھا 2019 میں، اس میں دونوں نے اپنی ایکسپورٹس کو بڑھانا ہے، یعنی اپنی ٹریڈ میں اضافہ کرنا ہے بائیلیٹرل ٹریڈ میں، اور ایک دوسرے کی مصنوعات پر جو ٹیرفز اور ڈیوٹیز ہیں ان کو کم سے کم کرنا ہے۔ اس کے علاوہ دونوں ممالک کی آرمیز کے درمیان جو ایک تعلق ہے، جو ایک اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے ڈیفنس اور سیکیورٹی کے حوالے سے، اس کو نہ صرف مینٹین رکھا جائے گا بلکہ اس کو بھی اپ گریڈ کیا جائے گا۔ پاکستان اس وقت اپنا بہت زیادہ ملٹری ایکوپمنٹ چائنا سے خرید رہا ہے، کیونکہ امریکہ کی بات کریں تو اب ہم اس طرح کھل کر نہیں کھیل سکتے اور وہ ہمیں کھل کر اب چیزیں بھی سپلائی نہیں کرتے، تو آبویسلی ہمیں اب چائنا کی طرف ہی دیکھنا پڑتا ہے۔ اس لیے پاکستان کے آرمی چیف بھی اس وزٹ میں موجود تھے، اور SIFC کا جو پورا ڈپارٹمنٹ ہے اس میں بیسیکلی آرمی ہی کوشش کر رہی ہے کہ وہ اپنے لنکس کو یوز کر کے
स्ट्रेटेजिक और इकोनॉमिक मुआहदे नए नए कर सके। उन्होंने कहा कि पाक चाइना आर्मीज़ के दरमियान ताल्लुक इस रीजन की पीस एंड स्टेबिलिटी के लिए बहुत ज़रूरी है। एंड इंश्योरिंग स्ट्रेटेजिक बैलेंस ऑफ द रीजन, स्ट्रेटेजिक बैलेंस, इसका इशारा भारत और इंडिया की तरफ से है कि अगर पाकिस्तान और चाइना की ये जॉइंट कोलैबोरेशन ना हो तो ये फिर खुलकर मिस एडवेंचर्स कर सकते हैं। तो इस स्ट्रेटेजिक बैलेंस को कायम रखने के लिए इन दोनों मुल्कों का इल्हाक बहुत ज़रूरी है मिलिटरीली। The two sides agreed to maintain high-level military-to-military visits and exchanges and promote cooperation in areas of joint training and exercises and military technology। आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं। साउथ एशिया में पीस को कायम रखने के हवाले से दोनों मुल्कों ने अपने ताउन को बढ़ाने पर इत्तफाक किया है। कश्मीर की बातचीत हुई है और कश्मीर के हवाले से कहा है कि आलमी कवानीन के मुताबिक कश्मीर डिस्प्यूट का फ़ैसला होना चाहिए। कश्मीर के इशू के साथ साथ फ़लस्तीन के इशू को भी इन्होंने मेंशन किया है कि यूनाइटेड नेशंस की रेजोल्यूशंस के मुताबिक इसका फ़ैसला होना चाहिए। चाइना की 2 स्टेट सोल्यूशन की पॉलिसी है और पाकिस्तान कहता है कि फ़लस्तीनी रियासत का क़याम अमल में आना चाहिए और इजरायली फोर्सेस की जानिब से जो ऑपरेशन हो रहा है उसकी जंग बंदी का भी मुतालबा किया, यानी एक सीज़ फायर। इस बार दोनों ममालिक के दरमियान तकरीबन 23 से ज़ायद एग्रीमेंट्स हुए हैं, बहुत से MOUs जो CPEC, एग्रीकल्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्रियल कोऑपरेशन, सर्वेइंग एंड मैपिंग, मीडिया, फिल्म और दूसरी चीज़ों से रिलेटेड है, पीपल टू पीपल कनेक्शन को बढ़ाने के हवाले से। ये क्लियर नज़र आ रहा है कि इस वक्त दोनों ममालिक में एक इंटेंट नज़र आ रही है कि किस तरह अपने ताल्लुकात को बढ़ाना है। दोनों मुल्क एक दूसरे की ज़रूरत हैं। इसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि पाकिस्तान अपने अंदर के मसाइल को जल्द अज जल्द हल करे ताकि इसमें जो बातचीत की गई है हम इसको फ़ौरन से इम्प्लीमेंट करें, क्योंकि जब तक हम अपने मसाइल हल नहीं करेंगे चाइना हाथ पकड़कर हमें नहीं चला सकता। बहुत सी चीज़ों में हमने खुद काम करना है, इंडस्ट्री हमने खुद लगानी है, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए चाइनीज़ को फिजिबिलिटीज़ हमने बना के देनी है, अपने लोगों को जॉब्स हमने प्रोवाइड करनी है, चाइना ने नहीं करनी। हमने एक इंक्लूसिव माहौल बनाना है, एक आइडियल, एक बिज़नेस फ्रेंडली एनवायरनमेंट, एक लेवल प्लेइंग फील्ड बनानी है जिसमें पाकिस्तानी लोग भी खुश रह सकें और फॉरेन इन्वेस्टर्स को भी मौका मिल सके। और चाइनीज़ ने कह दिया है कि हम हर तरह से आपकी मदद करने को तैयार बैठे हैं, इवन आपकी एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने के लिए तैयार हैं। हम उन एरियाज़ में काम करने के लिए तैयार हैं जहां पर आप अपनी मैन्युफैक्चरिंग को बेहतर कर सकते हैं पाकिस्तान के अंदर हमारी मदद से। तो और क्या चाहिए? हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, आपके ख्याल में आप मुशाहिद हुसैन से एग्री करते हैं कि CPEC इज़ बैक ऑन ट्रैक? आपके ख्याल में क्या हम इस अपॉर्चुनिटी से फ़ायदा उठा सकते हैं या हमेशा की तरह हम ये मौका भी ज़ाया कर देंगे? कमेंट कीजिए। इसके अलावा हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ ही वो बेल आइकॉन भी दबा लें ताकि वो स्टोरीज़ दुनिया भर से पाकिस्तान से जिनकी मेन स्ट्रीम मीडिया पर प्रॉपर कवरेज नहीं होती हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू आप तक टाइम पर पहुंच जाएं।